الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الدہر کی 4 سے لے کے 7 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہیں کفار کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی آگ۔ بے شک نیک لوگ پئیں گے شراب کے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 4 نمبر آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انسانوں نے کفر اختیار کیا، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا اور اسی روش پہ ان کی موت ہو گئی اور کفر و انکار کا علمبردار وہ بنا رہا، تو آج کان کھول کر سن لے اپنی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں سن لے اس کے لیے وہ آتشیں زنجیریں جن میں ان کو جکڑا جائے گا، وہ آتشیں طوق جو اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، اور بھڑکتی ہوئی آگ جس میں اسے جھونک دیا جائے گا۔ ہر چیز بالکل تیار ہے۔ جب یہ صاحب وہاں پہنچیں گے تو انہیں ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ دوزخ کے داروغے فوراً طوق و سلاسل لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ 5 نمبر آیت میں جو لفظ ابرار ہے، نیک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے گا، اس بندہ نوازی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں اس کا ذکر ہوا۔ تھوڑے سے الفاظ کی تشریح سمجھ لیں۔ الابرار جمع ہے، اس کا واحد برٌ ہوتا ہے جو برٌ سے ماخوذ ہے، اور برٌ کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، صدقہ احسان کرنا۔ بعض نے ابرار کا واحد بارٌ بتایا ہے، لیکن بارٌ کی جمع بارراتٌ ہوتی ہے۔ برٌ اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں گزار دے۔ ملتے جلتے مفہوم ہیں۔ مومن صادق جو ہوگا ہوا من امتثل امر اللہ، یعنی مومن صادق۔ پھر کاس ہے، کاسن، تو کاسن اس پیالے کو کہا جاتا ہے جس میں شراب بھری ہو، اور اگر شراب بھری نہیں ہے تو اس کو کاسن نہیں کہا جائے گا۔ لا تسمی الکاسن کاسن الا وفی الشراب، صحا۔ آگے لفظ ہے مزاج، تو مزاج کا مطلب ملاوٹ، آمیزش۔ کافور، تو کافور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ کافور ملا ہوگا اس شراب میں، پاکیزہ شراب میں، بلکہ خود ہی اگلی آیت میں تصریح فرما دی کہ کافور جنت کا ایک چشمہ ہے
ایک چشمے کا نام کافور ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہو سکتی ہے کہ کافور کی طرح اس چشمہ کی رنگت بالکل سفید براق کی طرح ہوگی، اس کی تاثیر کافور کی طرح ٹھنڈی ہوگی اور اس سے کافور کی طرح ایک مہک آ رہی ہوگی۔ اب آیت کا مطلب یہ سمجھیں، آیت نمبر 5 اور 6 کا، کہ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہیں ابرار کہا گیا ہے، جب وہ جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو انہیں شراب طہور کے چھلکتے جام پیش کیے جائیں گے، اور اس میں جو پانی ملایا جائے گا وہ اس چشمہ کا ہوگا جس کی رنگت، خوشبو اور خون کی کافور جیسی ہوگی۔ پھر 6 نمبر آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اہل جنت کو جب پانی کی ضرورت ہوگی، کسی چیز کی ضرورت، تو وہ اپنے بالا خانوں سے نیچے اتریں گے، انہیں مشکیزے یا گھڑے میں بھر کر یا کسی برتن میں بھر کر لانے کی زحمت ہو، بلکہ جدھر وہ اشارہ کریں گے ہاتھ سے اس چشمہ کا پانی اس طرف ہی بہتا چلا جائے گا، بلندی ہو یا پستی ہو، کوئی گڑھا ہو یا درمیان میں وادی ہو، اس پانی کے رواں دواں ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، رکاوٹ نہیں بنے گی، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ 7 نمبر آیت میں پھر فرمایا کہ یہ جو ابرار ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے اس کام کی وجہ سے انعام ہے، اور وہ انعام کیا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر طرف ہر سو پھیلا ہوگا۔ تو ابرار کو جن اعمال حسنہ اور اخلاق حمیدہ کے باعث ان نوازشات سے مالا مال کیا جا رہا ہے، اس آیت نمبر 7 سے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، آگے بھی آئے گی۔ فرمایا ایک تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب کبھی کوئی نظر مانتے تھے تو اس کو پورا کیا کرتے تھے اسی طرح جس طرح وہ مانتے تھے۔ النظر کی تشریح کرتے ہوئے فقہائے کرام لکھتے ہیں، النظر هو ایجاب المکلف علی نفسه من الطاعات ما لو لم یوجبه لم یلزمه۔ تفسیر قرطبی، ترجمہ کیا ہے کہ یعنی عاقل بالغ مومن جس چیز کا وہ مکلف نہیں ہے اس کو مکلف کرے اپنے اوپر کسی ایسی نیکی یا عبادت کو، یعنی اپنے اوپر واجب کر لے کہ اگر وہ خود سے اپنے اوپر لازم اسے نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے واجب لازم نہیں کیا تھا، فرض واجب نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ بما فرض اللہ علیہ من الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والعمرۃ وغیرہ من الواجبات۔ علماء خیریہ فرماتے ہیں ترجمہ کیا اس کا، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ اور ان کے علاوہ دیگر واجبات ہیں، ان کو وہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، جو نظریں پوری کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہیں ان کی ادائیگی میں بھی وہ سستی نہیں کرتے، اور جن نیکیوں اور اطاعت گزاری کو خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں ان کو بھی وہ پابندی سے بجا لاتے ہیں۔ جیسے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ میرا اگر تو کام کرے گا تو میں اس شکرانے کے طور پر 100 نفل پڑھوں گا، میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں اتنے لوگوں کو کپڑے پہناؤں گا، یا میں فلاں کی فیس ادا کر دوں گا، یا میں فلاں کا یہ کام کر دوں گا، اس طرح کی وہ نظر روزے رکھوں گا، عمرے پہ چلا جاؤں گا، جو جو اپنی استطاعت ہوتی ہے ان کی استطاعت کے مطابق وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر کا مختصر طور پر یہی مطلب ہے۔ اسی آیت میں ان کی دوسری خوبی یہ بیان کی گئی ہے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ ان کی دوسری خوبی ہے کہ ہر وقت وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں کہ آئی کہ آئی، قیامت قریب ہے، آئی کہ آئی، وہ جانتے ہیں کہ یہ دن ضرور آئے گا، یعنی قیامت پہ ان کا ہر وقت پختہ دھیان رہتا ہے اور ایمان ہوتا ہے، اس کی تکلیفیں ہولناکیوں کو وہ جانتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے قیامت کا
شر ہوگا، ہر طرف ہی اس کی جو خوفناک مناظر ہیں وہ دکھائی دیں گے، دور دور تک بھی کہیں گوشہ عافیت نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان کی دو خصلتیں ہیں، آگے انشاءاللہ کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔